بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مارس ایکشن عمران سیریز ناول بائی ارشاد الاسر جعفری۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ تنویر بھی رابطے میں نہیں آ رہا۔ تم تمام ممبران کو ہدایت کر دو کہ وہ ان تینوں کو ٹریس کریں اور جلد مجھے رپورٹ دیں، بلیک زیرو نے صفدر کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، میں ابھی تمام ممبران کو کال کرتا ہوں، صفدر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو بلیک زیرو نے ریسیور کیڈل پر رکھ دیا۔ ان تینوں کی گمشدگی نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ بلیک زیرو کچھ دیر بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے دانش منزل کا خودکار سسٹم آن کیا اور خود ان کی تلاش میں نکلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی کار میں بیٹھا اور کچھ دیر بعد ہوٹل ڈریم لینڈ پہنچ گیا۔ اس نے ہوٹل کے ارد گرد نظر دوڑائی۔ کاروبار زندگی معمول کے مطابق جاری تھا۔ بلیک زیرو سوچنے لگا کہ ان تینوں کا پتہ کیسے لگائے۔ پھر اس نے ہوٹل سے ایمان کے فلیٹ تک کا چکر لگانے کا فیصلہ کیا۔ ڈریم لینڈ ہوٹل سے ایمان کے فلیٹ تک یہی ایک مین روڈ جاتی تھی۔ بلیک زیرو نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس نے رفتار انتہائی دھیمی رکھی اور اس کی تیز نگاہیں ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کافی آگے جا کر اس نے ایک کولڈ ڈرنک شاپ پر کار روکی کیونکہ اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کار سے نیچے اترا اور اس نے دکاندار سے ایک بوتل طلب کی۔ دکاندار نے اسے بوتل دی اور دوبارہ پہلے سے موجود دو افراد سے باتیں کرنے لگا۔ بس بھائی، لوگ تو یقین نہیں کرتے، لیکن ہماری دنیا میں عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے ہیں، دکاندار نے کہا، مگر مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آسمان پر ایک اڑن تشتری نظر آئی ہو اور پھر اس سڑک پر جاتی ہوئی کار اڑ کر اس کے اندر جا کر غائب ہو گئی ہو؟ ایک آدمی نے دکاندار سے کہا، یہ منظر صرف میں نے ہی نہیں دیکھا بلکہ یہاں موجود بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے، اور آج کے اخبارات میں بھی اس اڑن تشتری کی خبر لگی ہوئی ہے۔ دکاندار نے اپنی بات جھٹلائے جانے پر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اڑن تشتری کے دیکھے جانے کی خبر بلیک زیرو نے بھی آج کے اخبار میں پڑھی تھی، لیکن اس نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی تھی۔ سڑک پر چلتی ہوئی کار کے اڑ کر اڑن تشتری میں غائب ہونے کی بات سن کر وہ چونک پڑا۔ کیا آپ نے خود کار کو اڑ کر اڑن تشتری تک پہنچتے دیکھا تھا؟ جی جناب، بالکل، صرف میں نے ہی نہیں، اور بھی کئی لوگوں نے دیکھا ہے، دکاندار نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ کیسے؟ میرا مطلب ہے کہ ایک کار سڑک پر چلتے چلتے اڑنے کیسے لگ گئی؟ جناب، کار اس طرف سے آ رہی تھی جس طرف سے آپ آئے ہیں۔ اس سے چند سیکنڈ پہلے ہی ہم نے آسمان پر وہ اڑن تشتری دیکھ لی تھی۔ جب وہ سرخ رنگ کی کار میری دکان کے قریب سے گزری تو اڑن تشتری میں سے نیلے رنگ کی تیز روشنی نکل کر کار پر پڑی اور کار یکدم اڑ کر اس اڑن تشتری کے اندر جا کر غائب ہو گئی۔ پھر چند لمحوں بعد وہ اڑن تشتری بھی غائب ہو گئی۔ دکاندار نے ایک طرف اشارہ کر کے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ کار کا رنگ سن کر بلیک زیرو یکدم چونک گیا کیونکہ عمران کے پاس بھی سرخ رنگ کی کار تھی۔ کون سی کمپنی کی کار تھی؟ جناب، وہ سرخ رنگ کی اسپورٹس کار تھی، دکاندار نے کہا تو بلیک زیرو کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کار آپ کی دکان کے بالکل قریب سے گزری تھی، کیا اس میں بیٹھے ہوئے افراد بھی آپ کو نظر آئے تھے؟ جی جناب، کار کی رفتار بہت آہستہ تھی، فرنٹ سیٹ پر دو صاحب بیٹھے ہوئے تھے جبکہ پچھلی سیٹ پر ایک عورت تھی۔ دکاندار نے بلیک زیرو کو بتایا تو اسے 100% یقین ہو گیا کہ وہ عمران، تنویر اور جولیا ہی تھے۔ اس نے دکاندار کو بوتل کی قیمت ادا کی اور خود واپس دانش منزل آ گیا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور صفدر کے موبائل فون کے نمبر پریس کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ X2۔ کال ریسیو ہوتے ہی بلیک زیرو نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، صفدر اٹینڈنگ یو۔ دوسری طرف سے صفدر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے صفدر؟ سر، ابھی تک ان تینوں کا کوئی پتہ نہیں چل سکا، ہم سب اس وقت ان کی تلاش میں ہیں۔ صفدر، تم نے آج اخبارات میں کسی اڑن تشتری کے دیکھے جانے کی خبر پڑھی ہے؟ یس سر، آج کے اخبارات میں شائع اس خبر کو میں نے سرسری انداز میں پڑھا ہے، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شاید اسے X2 کے اس سوال کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ عمران، تنویر اور جولیا کو کار سمیت اس اڑن تشتری کے ذریعے اغوا کیا گیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ جی؟ صفدر نے ہکلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں حیرت کی شدت تھی اور صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اسے اس بات پر یقین نہیں آ رہا۔ یہی حقیقت ہے،
مزید تفصیلات تم قومی شاہراہ کے نظام چوک پر جا کر حاصل کرو اور پھر مجھے رپورٹ دو، بلیک زیرو نے کہا، اور پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ خود اس واقعے پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن دکاندار کی باتیں، اڑن تشتری کے شائع ہونے والی خبر، دکاندار کی کار اور کار میں بیٹھے ہوئے افراد کی بتائی ہوئی تفصیلات، یہ تمام باتیں اس بات کو حقیقت ظاہر کر رہی تھیں، اور اب بلیک زیرو بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وہ کیا لائن آف ایکشن اختیار کرے۔ عمران کے تاریک ذہن میں روشنی کا ایک جگنی سا چمکا، اور پھر عمران کا ذہن مکمل طور پر روشن ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ وہ چونک کر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا، اور حیرت سے اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا، لیکن چاندنی میں ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے قریب جولیا اور تنویر کو بھی دیکھ لیا۔ وہ دونوں ابھی تک بے ہوش تھے۔ عمران نے دیکھا کہ وہ جس زمین پر بیٹھا ہوا ہے وہ سرخ رنگ کی تھی۔ اس نے دور دور تک نظریں دوڑائیں تو دور دور تک زمین کا رنگ سرخ تھا۔ کافی فاصلے پر اسے پہاڑ نظر آ رہے تھے، ان پہاڑوں کا رنگ بھی سرخ تھا۔ پھر اس کی نظر آسمان کی طرف اٹھی اور اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا، کیونکہ آسمان پر اسے 2 چاند دکھائی دے رہے تھے۔ اوہ، کیا ہم مریخ پر ہیں؟ عمران کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ کچھ دیر تو حیرت زدہ انداز میں بیٹھا رہا، پھر اس نے جولیا اور تنویر کو ہوش میں لانے کی کوششیں کی۔ چند لمحوں بعد ان دونوں کو ہوش آ گیا۔ سرخ رنگ کی زمین دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئے۔ عمران، اس زمین کا رنگ سرخ کیوں ہے؟ ابھی تم نے ایک اور بات پر تو غور ہی نہیں کیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کس بات پر؟ ذرا آسمان کی طرف دیکھو، عمران نے کہا تو جولیا اور تنویر نے بیک وقت آسمان کی طرف دیکھا۔ ارے، یہ کیا؟ 2 چاند؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جولیا کی حیرت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ عمران، کیا ہم زمین کی بجائے کسی اور سیارے پر ہیں؟ ہاں، ہم اس وقت مریخ پر ہیں، اور سیارہ مریخ کے 2 چاند ہیں، یہ فوبوس اور ڈیموس ہیں، عمران نے کہا۔ لیکن لگ تو ایسا رہا ہے کہ جیسے ہم زمین پر ہوں، صرف یہاں کی زمین کا رنگ مختلف ہے، یا پھر یہ چاند۔ ہاں، مریخ زمین سے ملتا جلتا سیارہ ہے، اس کا رنگ سرخ ہے، اس لیے زمین والے سے سرخ سیارہ بھی کہتے ہیں، اور اس کی سرخ رنگت کی وجہ سے قدیم یونانی لوگ اسے جنگ و جدل کا دیوتا مانتے تھے۔ زمین سے مشابہت کے علاوہ یہاں کا دن بھی 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہاں آئے کیسے؟ ہم تینوں میں سب سے پہلے تم نے ہی وہ اڑن تشتری دیکھی تھی، اس اڑن تشتری نے ہمیں کار سمیت اغوا کر لیا۔ ارے، میری کار؟ عمران نے کہا، اور پھر یکدم اسے اپنی کار یاد آ گئی تھی، جو یہاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن ہمیں کیوں اغوا کیا گیا ہے؟ جب اغوا کرنے والوں سے ملاقات ہوگی تو میں یہ سوال ان سے ضرور پوچھوں گا، کیا ہمیں سیارہ مریخ کی مخلوق نے اغوا کیا ہے؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہمیں اغوا کر کے مریخ پر لایا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کی مخلوق ہی ہمیں اغوا کر کے لائی ہے، زمین والے تو ہمیں یہاں پہنچانے سے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مریخ پر بھی زندگی ہے، تنویر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، مگر عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ انہیں کس مقصد کے لیے اغوا کیا گیا ہے، اور اس وقت اغوا کرنے والے کہاں ہیں، انہوں نے انہیں یہاں لا کر کیوں چھوڑ دیا ہے۔ عمران ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ فضا میں ایک سبز رنگ کا باکس نمودار ہوا۔ یہ باکس چیئر لفٹ کی طرح فضا میں تیرتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ باکس ان کے قریب آ کر رک گیا۔ باکس کی لمبائی اور اونچائی ایک کار کے برابر تھی۔ باکس میں ایک دروازہ نمودار ہوا اور اس میں سے 3 افراد نمودار ہوئے۔ ان کا حلیہ کسی حد تک انسانوں سے ملتا جلتا تھا۔ ان کی آنکھیں بالکل گول تھیں اور سر گول پتھر کی مانند تھے۔ ان کی گردن کی جلد چھلکے جیسی نظر آ رہی تھی، جو سانپ کی کینچلی سے مشابہ تھی۔ باقی جلد نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے سرخ و سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ تینوں مریخی باشندے تھے۔ ٹانگ زمین کے معزز باشندوں کو بحیثیت مہمان سطح مریخ پر خوش آمدید کہتا ہے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر تھوڑا سا جھکتے ہوئے ایکریمین لہجے میں کہا، اور پھر ان سے مصافحہ بھی کیا۔ عمران نے مصافحے کے دوران محسوس کر لیا تھا کہ اس کا ہاتھ بھی سانپ کی جلد کی طرح ہے۔ مصافحہ صرف ایک باشندے جس نے اپنا ٹانگ بتایا تھا اس نے کیا تھا، باقی دونوں باشندے خاموش کھڑے تھے۔ آپ لوگ یقیناً حیران ہوں گے کہ آپ یہاں کیسے پہنچ گئے اور ہم کون ہیں، تو میں مختصر آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم سیارہ مریخ کے باشندے ہیں اور آپ اس وقت مریخ پر ہیں۔ ہمارے کنگ نے آپ کو طلب کیا ہے۔ کیوں طلب کیا ہے یہ وہ خود بتائیں گے۔ ہماری گاڑی جو آپ کو زمین سے لائی ہے یہاں پہنچا گئی ہے، اب آپ کو ہم لینے آئے ہیں۔ ہم آپ کو کنگ کے پاس لے جائیں گے، جہاں وہ آپ کو آپ کی یہاں آمد کا مقصد بتائیں گے، ٹانگ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اگر ہم تمہارے ساتھ جانے سے انکار کر دیں تو پھر ہم واپس چلے جائیں گے،
کیونکہ ہم اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا احترام ہم پر فرض ہے۔ ٹونگ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تو انہیں اطمینان محسوس ہوا۔ کنگ کہاں رہتا ہے؟ جولیا نے ٹونگ سے پوچھا۔ ہمارے کنگ مراٹ کا محل اسی شہر میں ہے، آپ کو اس ٹرانسپورٹ میں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ٹونگ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر اس باکس کی طرف اشارہ کیا جس میں وہ آئے تھے۔ ہم تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتے، ہمیں واپس زمین پر بھجوا دو، تنویر نے ٹونگ سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ کی خواہش کا احترام کیا جائے گا، ہم کنگ مراٹ تک آپ کی خواہش پہنچا دیتے ہیں، وہ آپ کے لیے ٹرانسمیٹ بھجوا دیں گے، ٹونگ نے اس مرتبہ بھی مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو واپسی کا اشارہ کیا تو وہ واپس جانے کے لیے مڑ کر اس باکس میں بیٹھ گئے۔ ٹونگ بھی باکس میں بیٹھنے ہی لگا تھا۔ ٹھہرو، تنویر نے کہا تو ٹونگ تنویر کی بات سن کر رک گیا۔ دراصل تنویر انکار کر کے ان کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ ہم تمہارے ساتھ چل رہے ہیں، یہاں آ گئے ہیں تو کنگ مراٹ سے ملاقات نہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، عمران نے کہا۔ تھینک یو سر، تشریف لائیے، اس مرتبہ ٹونگ نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور باکس کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران اور اس کے ساتھی باکس کی طرف بڑھتے، فضا میں ایک اور باکس نمودار ہوا جو سرخ رنگ کا تھا۔ ٹونگ، عمران اور اس کے ساتھی باکس کو دیکھنے لگے۔ ٹونگ کے ساتھی بھی باکس سے نیچے اتر آئے تھے۔ چند لمحوں بعد وہ باکس ان کے قریب آ کر رک گیا۔ اس باکس میں بھی دروازہ نمودار ہوا اور اس میں سے 4 مریخی باشندے باہر نکل آئے۔ انہوں نے اجنبی زبان میں ٹونگ سے کچھ کہا۔ تم ایکریمین لہجے میں بات کرو تاکہ ہمارے معزز مہمانوں کو بھی ہماری گفتگو سمجھ میں آئے اور وہ کسی قسم کی کوفت محسوس نہ کریں، ٹونگ نے آنے والوں سے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم ایکریمین زبان جانتے ہیں اور ایکریمین زبان بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان میں سے ایک نے کہا۔ ہاں سارنو، اب بولو، کیا کہہ رہے تھے تم؟ ٹونگ نے ایکریمین لہجے میں ان سے پوچھا۔ زمین کے ان باشندوں کو ہمارے حوالے کر دو، سارنو نے کہا، جسے ٹونگ نے سارنو کے نام سے مخاطب کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار نظر آنے لگا۔ یہ ہتھیار ریوالور سے ملتا جلتا تھا لیکن سائز میں ریوالور سے بہت چھوٹا تھا۔ سارنو کے ہاتھ میں ہتھیار دیکھ کر اس کے ساتھیوں نے بھی ہتھیار نکال لیے، وہ بھی اس جیسے چھوٹے چھوٹے ہتھیار تھے۔ یہ ہمارے معزز مہمان ہیں سارنو، ہم نے انہیں زمین سے بلوایا ہے، ہم انہیں تمہیں کیسے حوالے کر دیں؟ ٹونگ نے کہا۔ اگر تم انہیں خوشی سے ہمارے حوالے نہیں کرو گے تو ہم انہیں چھین کر لے جائیں گے اور اس صورت میں تمہارا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے، سارنو نے ٹونگ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا اور اپنے ہتھیار کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ اچھا، اگر معزز مہمان تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ٹونگ نے سارنو سے مخاطب ہو کر کہا۔ سارنو کی توجہ ایمان اور اس کے ساتھیوں کی طرف ہوئی اور اسی ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں ٹونگ نے اس جیسا ہتھیار نکال کر سارنو پر فائر کر دیا۔ اس کے ہتھیار سے سرخ رنگ کی شعاع نکلی جو سارنو کی طرف بڑھی، سارنو فوراً زمین پر گر گیا، شعاع اس کے اوپر سے گزرتی چلی گئی۔ سارنو کے ساتھیوں نے ٹونگ اور اس کے ساتھیوں پر فائر کیے، ٹونگ اور اس کے ساتھیوں نے بھی ادھر ادھر چھلانگیں لگائیں اور خود کو ان شعاؤں سے بچایا۔ عمران، تنویر اور جولیا ان سے کچھ فاصلے پر ہو گئے تاکہ وہ ان شعاؤں کی زد میں نہ آ جائیں، اتنا تو وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ شعائیں انتہائی مہلک ہیں۔ فاصلے پر ہو کر وہ مریخی باشندوں کی لڑائی دیکھنے لگے۔ مریخی باشندوں اور زمینی باشندوں کی لڑائی میں فرق صرف ہتھیاروں کا نظر آ رہا تھا۔ مریخی باشندوں کے ہتھیار جو ریوالور جیسے ہی تھے لیکن ان میں سے شعائیں نکل رہی تھیں، جبکہ ان کے ریوالور سے گولیاں نکلتی تھیں۔ فائر کرنے کا انداز، بچنے کا انداز اور اچھلنے کودنے کا انداز ایک جیسا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے دیکھتے ہی دیکھتے ٹونگ کا ایک ساتھی ان شعاؤں کی لپیٹ میں آ گیا اور اس کے حلق سے دلخراش چیخ نکلی اور اس کے جسم کو آگ لگ گئی۔ اسی آگ لگے جسم کے ساتھ اس نے سارنو کے ایک ساتھیوں کی طرف دوڑ لگائی۔ سارنو کے ساتھی نے اس سے بچنے کی کوشش کی لیکن وہ بچ نہ سکا۔ ٹونگ کے ساتھی نے اسے جکڑ لیا، اس کے جسم نے بھی آگ پکڑ لی اور اس کی بھی دلخراش چیخیں ابھرنے لگیں۔ باقی باشندے ان کی طرف متوجہ ہوئے بغیر لڑنے میں مصروف تھے۔ چند ہی لمحوں میں آگ نے ان دونوں کے جسموں کو پگھلا دیا۔ اس دوران ٹونگ کا دوسرا ساتھی بھی شعاع کی زد میں آ گیا، اس کے حلق سے بھی دلخراش چیخیں نکلنے لگیں۔ وہ بھی سارنو کے ایک ساتھی کی طرف بھاگا لیکن سارنو کا وہ ساتھی ہوشیار تھا، اس نے اپنے ہتھیار کا رخ اس کے ماتھے کی طرف کیا اور فائر کر دیا۔ شعاع اس کے ماتھے سے ٹکرائی اور اس کے ماتھے پر بھی آگ بھڑک اٹھی اور وہ وہیں زمین پر گر گیا۔ اب ٹونگ اکیلا رہ گیا تھا۔ سارنو اور اس کے بچ جانے والے دونوں ساتھیوں نے اپنے ہتھیاروں کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ تینوں ہتھیاروں سے شعائیں نکلیں اور ٹونگ کی طرف بڑھیں۔ ٹونگ نے ان سے بچنے کی بہت کوشش کی، 2 شعاؤں سے تو وہ بچ گیا لیکن ایک شعاع سے وہ خود کو نہ بچا سکا۔
وہ شعاع اس کے گردن سے ٹکرائی اور پھر اسے آگ لگ گئی اور اس کی بھی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ سارنو کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نسبتاً ایک بڑا ہتھیار نکالا اور اس کا رخ ٹانک کے باکس کی طرف کیا۔ اس ہتھیار سے بھی ایک شعلہ نکلا جو باکس سے ٹکرایا تو ایک دھماکہ ہوا اور باکس بھی جلنے لگا۔ سارنو نے وہ ہتھیار واپس جیب میں رکھ لیا اور پھر ایک اور ہتھیار نکال کر اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ اب بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ چند لمحوں وہ انہیں مسکرا کر دیکھتا رہا اور پھر اس نے اپنے ہتھیار کا رخ ان کی طرف کیا۔ ان کے جسم یکدم تن گئے اور ان کی نظریں سارنو کی انگلیوں پر جم گئی۔ سارنو چند لمحے ان کی طرف ہتھیار کیے کھڑا رہا، پھر اس نے ہتھیار جیب میں رکھ لیا اور جیب سے ایک کیپسول نکال لیا۔ اب بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے وہ کیپسول ان کی طرف اچھال دیا۔ کیپسول نیچے گر کر پھٹ گیا اور اس میں سے تیز بو خارج ہوئی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے سانس روک کر اس سے بچنے کی بے تحاشا کوشش کی، لیکن وہ بو ان کے دماغ تک پہنچ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر گئے۔ سارنو نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے باری باری ان تینوں کو اٹھایا اور باکس میں ڈال دیا۔ اب اس باکس میں ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی، اس لیے سارنو بیٹھ گیا۔ باکس کا دروازہ بند ہوا اور باکس فضا میں بلند ہو کر ایک طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے فضا میں انگلی کا اشارہ کیا تو ایک اور باکس نمودار ہو گیا۔ وہ دونوں اس باکس میں بیٹھے اور وہ باکس بھی فضا میں تیرنے لگا۔